السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 10 اکتوبر 2024 اور جمعرات کا دن ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعتیں لگی ہوئی. ایک تاحیات نااہلی کے حوالے سے ڈویژن بینچ ہے جسٹس عابر عزیز صاحب کی شیخ صاحب کی سربراہی میں اس نے معاملات ساروں کو دیکھنا ہے. اور دوسرا جو کیس ہے وہ بڑا کیس ہے، وہ ISI کے کال انٹرسیپشن کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی سماعت لارجر بینچ کرے گا. چیف جسٹس فاروق حیدر صاحب، جسٹس شہباز علی رضوی صاحب بنیادی طور پر ہیڈ کریں گی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، جسٹس شہباز رضوی صاحب اور جسٹس فاروق حیدر صاحب. اس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا پورا قوانین کر کے اور اوور رائڈنگ امپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بہت زبردست قانون بن گیا ہے. اور اس قانون پہ عمل درآمد کے حوالے سے وہ عدالت کی معاونت کی جائے گی. اور ٹویٹر جو بیان کیا ہوا ہے اس کو کھلوانے کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہے. اور کوشش میں کروں گا کہ آپ تک سارے حالات اور واقعات اور اصل حقائق آپ تک لاتا رہوں. میں کوشش میری یہی ہوتی ہے. میرٹ پہ باتیں کرنے والی بات ہے. 3 بڑے اہم کیسز ہیں. 2 اسلام آباد ہائی کورٹ لگے ہیں، لیکن میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جا سکوں گا. لارجر بینچ پہ مجھے یہاں رہنا بڑا ضروری ہے. اور ایک اور کام ہے کہ جو ڈیٹینشن آرڈر جس کے مرضی اٹھا لیا جائے، پکڑ کے مار دیا جائے، برا دیا جائے اور نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے جائیں، یہ ایک نارمل سی روٹین چلی آ رہی ہے. اس کو کیسے اسٹریم لائن کرنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے، وہ کوشش میں آپ کے سامنے ساری رکھوں گا. اور شہروں کی بندش اور ملکی خسارہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کے فوکل پرسن کی بازیابی کی درخواست، خیبر پختونخوا ڈی سیل کرنے کی. خیبر پختونخوا کیوں بشرا بی بی کی ضمانت تاخیر کا شکار ہوگی، وہ کیوں شکار ہوئی ہے، اس پہ گفتگو کر سکیں گے. اور سینئر جج کو معطل کیوں کیا گیا. اور جو ہے نا پشتون جرگے کی حمایت کا اعلان کیوں کر دیا گیا. سب سے پہلے تو وفاقی وزیر نے اعتراف کیا کہ احتجاج دوران شہروں کی بندش سے ملکی معیشت کو یومی 190 ارب کا نقصان ہوتا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ احتجاج دوران مظاہرین کی بجائے حکومت یومیہ کروڑوں روپے خرچ کرنے، سینکڑوں کنٹینر، ہزاروں پولیس اور دیگر اہلکاروں کی مدد سے خود شہر بند کرتی ہیں. یعنی یہ تصویر کا ایک یہ رنگ دیکھتے رہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو اس اینگل سے دیکھتے رہیں. سلمان اکرم راجہ نے جو پشتون جرگے کی حمایت کا اعلان کر دیا انہوں نے، اور پشتونخوا تحفظ موومنٹ کی وکالت کو پیش کر دی ہے. اور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے کہ جو پابندی لگائی ہے اس سیاسی جماعت کے طور پر. انہوں نے کہا میں وکالت کے لیے حاضر ہوں. وفاقی حکومت کو ہدایت پر اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے IG احکامات کو بھی چیلنج کرنا ضروری ہے. پختون جرگہ افراد اور قبائل کا آئینی حق ہے. جرگہ پختونوں کا صدیوں پرانا سسٹم ہے جہاں وہ اپنے مسائل سامنے رکھتے ہیں اور تبادلہ خیال کرتے ہیں. امن اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی تقریب ہو رہی ہے تو اس پر طاقت کا استعمال نفرت کے بیج بونے کے مترادف ہے. اصلاح کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں. ریاست نے قدم قرار دے کر اصلاح کے راستے بند کر دیے. پرامن جرگہ جو ہے نا میدان میں پولیس کی وحشیانہ فائرنگ سے 3 جوان شہید ہو گئے. 10 سے زیادہ افراد کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا درخواست دائر ہو گئی ہے اور 8 اکتوبر شام 4 بجے سے رابطہ نہیں ہو رہا. اعجاز بھٹ نے دائر کی ہے انتظار پنجوتا کے بارے میں. اور چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے نا وہ سماعت فیصل چودھری ایڈوکیٹ علی جاز بھٹ عدالت کے سامنے پیش. یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے. یہ کمیونٹی کا ایشو ہے. ہم کل اکٹھے تھے، پھر وہاں سے چلے گئے. کل 4 بجے سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. آپ نے درخواست دی ہے؟ آخری دفعہ کس ایریا میں تھے؟ F6 کے ایریا میں تھے، یہ انہوں نے بتایا. میں نوٹس کر دیتا ہوں قاعدے قانون کے مطابق پہلے تھانے میں درخواست تھے. عدالت کل کے لیے نوٹس جاری کر رہا ہوں. اب یہاں IG اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا. IG ذاتی حیثیت میں طلب چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ احکامات جاری کیے، لیکن انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ جا کر پہلے کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے درخواست دینی ہے اندراج مقدمہ کی. خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہ ڈی سیل کرنے کی درخواست یہ پیش کی. یہ پراپرٹی آپ کو لیز پر دی گئی ہے. یہ پراپرٹی آپ کو 33 سال کی لیز پر دی گئی ہے جو قابل توسیع ہے. میں اس پر آرڈر پاس کروں گا. اور سیریہ ڈائریکٹر جو ہے نا بلڈنگ اینڈ کنٹرول کو نوٹس جاری، اور کل ذاتی حیثیت میں یہ طلب کر لیا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ احکامات جاری کیے خیبر پختونخوا کو ڈی سیل کرنے کے
حوالے سے سینئر جج کو معطل کر دیا گیا. یہ بڑی منار ہوٹل گرانے کے فیصلے کے باوجود اسٹے آرڈر دینے پر ہائی کورٹ کا بڑا ایکشن. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دینے والے سینئر سول جج انعام اللہ کو فوری معطل کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے آج جج انعام اللہ کو معطلی کے احکامات جاری کیے اور OST بنا دیا ہے. فوری ہائی کورٹ کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا. چیف جسٹس جج کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا. انکوائری آفیسر سیشن جج کامران بشارت مفتی ہوں گے اور ہائی کورٹ میں طلب بھی کر لیا گیا ہے. یہ ہے. اور اب آپ کو لے چلتے ہیں بشرا بی بی کی ضمانت تاخیر کا کیوں شکار ہو گئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی پتہ لگا طبیعت ناساز ہے تو آج کال لسٹ کینسل ہو گئی ہے اور آج جو ہے وہ جناب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب دستیاب نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں جو سیکشن 54 PTA ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ISI کے 18ویں گریڈ کے افسر کو کال انٹرسیپٹ کرنے کا اختیار دے دیا گیا. یہ آئین کے آرٹیکل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا ہے کی خلاف ورزی ہے اور اس پہ بڑی محنت کر کے پٹیشن دائر کی تھی اور سنگل جج سے یہ لارجر بینچ کی طرف آ گیا ہوا ہے. لارجر بینچ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر اس کی سماعت کریں گے. کل عدالت کے سامنے ہم نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ رکھا ہے، پھر جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ سارے رکھے ہیں اور عدالت کو کل یہ بتانا ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا تو آرٹیکل 10 نے کی ہے، لیکن رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکٹ جو ہے 2014 کو جو ہے اس کے سیکشن 39 کے تحت جو ہے یہ اگر کال کرنی ہے تو پورا پروسیجر دیا ہے، کورٹ سے اجازت لینی ہے، ایک پورا پروسیس دے دیا گیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ISI کا کوئی بھی افسر اٹھے اور کالوں کو ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنا فائر وال لگا ہوا ہے، ویب مینجمنٹ سسٹم کے تحت انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہاں آزادی رائے کوئی نہیں کی. یعنی یہ پولیٹیکل سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اگر تو دہشت گردانہ یا کوئی اور معاملات میں ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اس طرح سے آپ تو پولیٹیکل چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل چیزوں کو اس طرح سے کیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کی ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا آپ کو. دوسرا اہم معاملہ جو ہے آپ اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جو ہے یہ سیٹ سائڈ بھی ہوگا اور سیکشن 54 جو ہے وہ آئین سے متصادم بھی قرار دیا جائے گا. دوسرا معاملہ ہے جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے. نواز شریف کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے آپ صادق اور امین نہیں رہتے ہیں اور اس کے لیے عدالت ایک ڈیکلیریشن دے دیتی ہے. کورٹ نے اگر سپریم کورٹ نے بھی ریسنٹ ججمنٹ میں کہہ دیا کہ کورٹ تو ڈیفائن نہیں ہے، کورٹ میں انہوں نے اپنے طور پر ایک نئی انٹرپریٹیشن دی ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. آرٹیکل 62(1)(f) میں جو کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقہ کار دیا ہوا ہے وہ آئین سے متصادم ہے. یعنی آپ 232 کے ذریعے آ کر اسے لمٹ نہیں کر سکتے کہ 5 سال ہو گئے. یعنی وہ اگر کرنا ہے تو ڈسکوالیفیکیشن کے آپ کر سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے بھائی وہ آرٹیکل 63 کے اندر دیا ہوا ہے نا، آرٹیکل 63 کے اندر دیا ہوا ہے کہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں کوئی قانون کے تحت، لیکن کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ کو آپ سبارڈینیٹ لیجسلیچر سے ریگولیٹ نہیں کر سکتے. یہ میرا بڑا کلیئر پوائنٹ ہے. اور میں بار بار آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کے بینچ کے سامنے سیکشن 57 آیا جو آئین سے متصادم ہے. الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا، حالانکہ وہ صدر اور گورنر کا اختیار ہے. یہ یاد رکھیے گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے سیکشن 232 کے حوالے سے بتا دیا میں نے آپ کو. پھر آپ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ترمیم کی ہے انہوں نے، بھائی وہ آئین میں ترمیم کرے جا کر، آپ یہاں آئین میں ترمیم کریں، آئین میں ترمیم کر کے جو مرضی، لیکن یہ اس طریقے سے آپ جو کر رہے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ اجازت دی جا سکتی ہے. اور اس پارلیمنٹ نے جو کہا جا رہا ہے نا مادر پدر آزاد ہے، یہ سارے کے سارے قوانین جو ہے پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اپنا الیکشن ترمیمی ایکٹ کے ذریعے کیا کیا انہوں نے، ریٹائرڈ ججز لگا دیے. نیب میں ترمیم کی، نیب آرڈیننس کے تحت، آپ دیکھیں تو صحیح اٹھا کر. یعنی اتنا کچھ. اب یہ سارا جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا معاملہ، اب یہ پارلیمنٹ کے جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت آگے ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ٹویٹر پہ جو بندش کے حوالے سے اس کی سماعت ہوگی کل. اس میں نے بڑے اہم پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں. کوشش یعنی ٹویٹر پر پابندی لگائے ہوئے نا، فائر وال اور امید تو ہے عدالت کل اس کو جسٹیفائی نہیں کہہ سکتی. اب جسٹیفائی کرنا ہوگا، جسٹیفائی کر سکے
تو بہتری ہوگی. ابھی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.